السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 707، سورۃ مریم، آیت 57 تا 58، پارہ نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ ایسا نہایت سچا تھا جو نبی تھا، اور ہم نے اسے بہت اونچے مقام پر بلند کیا۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، آدم کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے، اور ان لوگوں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھیں تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے تھے۔ وَاذْکُرْ، اور ذکر کیجئے، فی الکتاب، کتاب میں، ادریس کا، انہو، بلا شبہ وہ، کانا تھا، صدیقاً نہایت سچا، نبیًا نبی، ورفعناہ، اور ہم نے اٹھایا اسے، مکاناً علیہ، بلند مکان میں۔ اولئک، یہی ہیں، الذین، وہ لوگ کے، انعم، انعام کیا، اللہ نے، علیہم، ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریۃ آدم، اولاد آدم سے، وممن، اور ان لوگوں میں سے جنہیں حملنا، ہم نے اٹھایا یعنی سوار کیا تھا، مع نوح، نوح کے ساتھ، ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے، وممن، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہدینا، ہم نے ہدایت دی، واجتبینا، اور ہم نے چن لیا، اذا، جب، تتلا، تلاوت کی جاتی تھیں، علیہم، ان پر، آیات الرحمن، رحمان کی آیتیں، خرو، تو وہ گر پڑتے تھے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا، اور روتے ہوئے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ مریم کی یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں اب جناب ادریس علیہ السلام کا قصہ اور ان کا کردار، ان کا مقام اور ان کی بات ذکر فرمائی۔ بعض مفسرین نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے انبیاء میں شمار کیا،
اور اس سلسلے میں حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے امام المحدثین امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے کہ حضرت ادریس نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے والد کے دادا یا حضرت نوح علیہ السلام کے دادا تھے۔ جناب حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے حدیث معراج میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام معراج پر گئے، یعنی آسمانوں پر، تو مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تو جناب ادریس سے بھی ملاقات ہوئی، اور ادریس نے مرحبا بالنبی صالح والاخ الصالح، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خوش آمدید کہا، صالح نبی اور صالح بھائی کہہ کر۔ جناب حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام ایک بڑے ہی جلیل القدر اور عظیم المرتبت پیغمبر تھے، اور فرمایا کہ وہ ایک نہایت سچا تھا، یعنی سچ گو، اور جناب حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی تھے۔ اب ان کا زمانہ نبوت یا یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تھے یا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تھے، اس متعلق دو قسم کے قول ہیں، اور ان میں جو صحیح بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے تھے جناب حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی کہ جناب ادریس نوح کے آبائی نسب میں شامل تھے صلی اللہ تعالی علیہما۔ حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام مصر کے ایک شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ بابل شہر میں پیدا ہوئے اور پھر بابل سے ہجرت کر کے مصر تشریف لے گئے۔ اور جناب حضرت ادریس علیہ السلام آدم اور شیش علیہ السلام کے بعد انہیں نبوت عطا ہوئی، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے امام ابن اسحاق رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا کہ حضرت ادریس ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، اور یہ کہ جناب حضرت ادریس علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بابا جان جناب حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اور جناب آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ادریس علیہ السلام کی عمر 308 سال تھی، اور جناب حضرت ادریس علیہ السلام کے حوالے سے صحابی رسول جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود اور جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ مروی ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3342۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ مروی ہے کہ الیاس اور ادریس ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں، یعنی حضرت ادریس کا نام الیاس بھی تھا، اور الیاس جو ہے وہ حضرت ادریس تھے۔ اب حدیث معراج میں جناب ادریس کا یہ کہنا کہ مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح، صالح نبی اور صالح بھائی، مرحبا، نبی علیہ السلام کو بھائی کہہ کر خطاب کیا، تو اگر نبی علیہ السلام کے اجداد میں سے حضرت ادریس ہوتے تو وہ آپ کو بیٹا کہتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جناب ادریس علیہ السلام کا نبی علیہ السلام کو بھائی کہنا یہ بطور تواضع تھا،
حضرت ادریس علیہ السلام جلیل القدر اور ایک عظیم المرتبت پیغمبر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے بہت اونچے مقام پر بلند کیا۔ رفعنا جمع متکلم ہے، رفعت رفعنا، رفعنا ہم نے بلند کیا ہو اس کو یعنی ادریس کو، ہاں جی، بہت اونچے مقام پر، مکانن مکان جگہ، اور علین بلند بلند والا، تو ہم نے اسے بہت اونچے مقام و مکان پر بلند کیا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب ادریس علیہ السلام کو بھی بڑے جو ہے وہ مقام پر فائز فرمایا۔ بعض لوگوں نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ جناب حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا، اور یہ کہ ان کی موت آسمانوں میں ہوئی، آسمانوں میں موجود چوتھے آسمان پر۔ نبی علیہ السلام کی جناب ادریس سے ملاقات ہوتی ہے، سلام دعا ہوتا ہے چوتھے آسمان پر۔ تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت ادریس کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا یا ان کی روح جو ہے وہ آسمانوں میں قبض کی گئی، بلکہ مکان علیہ سے مراد ہے اونچا اور بلند مقام۔ اور رسولوں کی جماعت میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو یہ وہ بلندی مقام ہے جو اللہ نے فضائل میں ایک کو دوسرے پر عطا کیے۔ پھر فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، آدم کی اولاد سے، اور نوح کے ساتھ سوار ہونے والوں میں سے، اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد میں سے۔ تو وہ انبیاء جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا، ان انبیاء سے مراد جو اس سورہ میں یہاں ذکر ہوتے چلے آ رہے ہیں، جناب زکریا ہیں یا جناب ادریس ہیں، ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، ہاں جی، علیہ السلام۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن پر ہم نے انعام کیا نبیوں میں سے اور آدم کی اولاد میں سے۔ تو آدم کی اولاد سے مراد جناب ادریس علیہ السلام ہیں، اور نوح کے ساتھ سوار ہونے والوں کی اولاد سے مراد جناب حضرت ابراہیم ہیں علیہ السلام، اور ابراہیم کی اولاد سے مراد جو ہے وہ اسحاق اور اسرائیل اور جناب اسماعیل ہیں۔ اسرائیل یہ جناب حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل معنی اس کا بنے گا عبداللہ، تو اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جو کہ جناب اسحاق کے بیٹے تھے، اور اسحاق بیٹے تھے جناب ابراہیم کے، اور یعقوب والد تھے جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ جناب حضرت یوسف جن کا تفصیل کے ساتھ مکمل قصہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورۃ یوسف کے اندر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیے، اور یعقوب کی اولاد سے مراد جناب حضرت موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو ان لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا، اور فرمایا ان لوگوں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے چن لیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ سارے اللہ والے، اللہ کے پیغمبر، اللہ والے، رحمان والے، یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور انعام یافتہ لوگوں کا کیا کام ہونا چاہیے وہ بھی اللہ نے بتا دیا، ہاں جی۔ فرمایا کہ ان منعم علیہم لوگوں کا حال یہ تھا، ان انعام یافتہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی، الرحمن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، کہ جب ان اللہ والوں پر، ان پیغمبروں پر اللہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی تو وہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے، اور سجدے میں
رویا کرتے تھے۔ رحمان کی آیات سن کر وہ سجدے میں گرتے اور سجدے میں رویا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 58 یہ آیت سجدہ ہے۔ قرآن مجید میں کل ملا کر 15 آیات سجدہ ہیں۔ سورۃ الحج میں 2 آیات سجدہ ہیں۔ تو قرآن مجید میں کل ملا کر 15 آیات سجدہ ہیں، اور آیات سجدہ پر سجدہ تلاوت کرنا یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے اور مستحب اور افضل عمل ہے۔ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے۔ ہاں، بہتر اور سنت کا معاملہ یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ آیت سجدہ پر سجدے میں گر جایا کرے، اور خالی سجدہ ہی نہ ہو بلکہ گڑ گڑائے اور روئے، اور رحمان کی آیات سن کر آنسو نکلیں۔ اگر رونا نہیں آتا، رونے کی سی آواز بنا لے یا شکل بنا لے۔ جناب حضرت امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جو ہے وہ سورہ مریم پڑھی تو سجدہ کیا، یعنی اس آیت پر سجدہ تلاوت کیا۔ قرأ عمر بن الخطاب سورۃ مریم فسجد وقال هذا السجود فأين البكي۔ انہوں نے سورۃ مریم پڑھی اور آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت کر لیا۔ فرمایا یہ تو ہوا سجدہ، آیت سجدہ پر ہم نے سجدہ تو کر لیا، مگر وہ رونے والے کہاں ہیں؟ یعنی سجدہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ رونا بھی چاہیے۔ تو رحمان کے سامنے رونا، اور اگر رونا نہیں آ رہا تو رونے کی سی آواز نکالنا، یا رونے کی سی شکل بنا لینا، یا رونے کی کوشش کرنا، یا رونے والوں کے ساتھ رونا، یعنی امام کا ان آیات کی تلاوت کرنے پر رونا، تو مقتدیوں کا بھی اس پر امام کی نقل کرتے ہوئے رونے کی کوشش کرنا۔ یہ وہ اللہ والے تھے جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تو وہ روتے ہوئے گر جاتے، سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر جاتے۔ بکیا بکا یبکی بکا ان سے باکن کی جمع ہے، رونے والا یہ باکن، اور جمع بکیا یعنی رونے والے۔ تو یہ اللہ والے، اللہ کے پیغمبر رحمان کی آیات سننے پر سجدے میں گرتے اور پھر سجدوں میں رویا کرتے تھے۔ اب وہ سجدے کہاں؟ ہاں جی، اب وہ سجدے کہاں اور اب وہ رونے والے کہاں رہے؟ تو چاہیے یہ کہ آیت سجدہ پر سجدہ کرنا چاہیے تاکہ انبیاء کی سنت پر بھی عمل ہو اور قرآن کی آیات پر بھی، اور نبی محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل پیرا ہو جائے۔ اور ویسے بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا ہے نا کہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے پروردگار کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جی بندہ سجدے میں جائے اور روتے ہوئے سجدے میں جائے، اور رو رو کر سجدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر و بھلائی کا سوال کرے کہ بندہ اپنے پروردگار کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو کائنات کے بادشاہ کا قرب ہے حالت سجدہ، اور سجدے کی حالت میں چاہیے کہ بندہ روئے اور اپنے پروردگار سے مانگے۔ تو ایک تو ہو گئی نا فرضی عبادت، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اللہ والوں کا حال یہ ہے کہ وہ نفلی سجدے بھی دھڑا دھڑ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سجدہ کرنے والا بنائے اور سجدوں میں رو رو کر اپنے پروردگار سے مانگنے والا بنائے۔ جو رب رحمان سے جتنا مانگتا ہے، اللہ سے جو جتنا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کرے جن سے رب رحمان خوش ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔